اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑے جس نے اسے صاف پتھر کر دیا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کر دو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا جو ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی کا جو نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادات خصوصاً صدقات اور ریاکاری کی خیراتیں گویا وہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئی ہیں، جس میں بیج کی کاشت نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی ہے جو سب مٹی بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسا ہی کر گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو، لہٰذا اگر کسی سفید پوش کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے اور نہ اسے تانا دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے۔ ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ ریاکاری سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، اور فقیر پر احسان جتلانا اور اسے عزا دینا ممنوع ہے، اور یہ بھی ثواب کو باطل کر دیتا ہے، اور کافروں کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتا۔ جہاں ریاکاری یا اس طرح کی کسی اور دوسری آفت کا اندیشہ ہو وہاں چھپا کر مال خرچ کیا جائے، اور اس کے علاوہ اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 271 اور 274 میں صراحت کے ساتھ اس کا بیان ہے، لیکن اپنی قلبی حالت پر نظر رکھ کر عمل کیا جائے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتلانا اور عزا دینا تینوں بد اعمال کی بھرمار ہے۔ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک اپنے نام کے بینر نہ لگوا لے یا اخبار میں تصویر اور خبر نہ چھپوا لے اسے چین نہیں آتا۔ خاندان میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو زندگی بھر اسے دباتا رہتا ہے، جب دل کرتا ہے سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر دیتا ہے، جہاں رشتہ دار جمع ہوں گے وہیں اپنے مدد کرنے کا اعلان کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔